اب تم دو خدا نہ بناؤ، جیسے بعض لوگوں نے دو خدا بنائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک خدا جو ہے وہ تو خیر کے لیے ہے، اور نعوذ باللہ ایک خدا ہے جو شر پیدا کرتا ہے، ایک خدا ہے جس نے نور پیدا کیا ہے، اور ایک خدا ہے جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے۔ تو جو خیر اور رحمت والا ہے اس کو یزداں کہتے تھے، اور جو شر اور ظلمت والا ہے اس کو اہرمن کہتے تھے۔ تو ان کے عقیدے میں دو خدا ہے۔ خبردار، اللہ ایک ہے، دو نہ بنایا کرو۔ اچھا، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک خدا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ تو اس لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ دو نہ بنے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی کسی اور معبود کو شریک نہ۔ اچھا، یہاں الہین بھی تثنیہ ہے، یہی کافی تھا، لیکن الہین نہ اثنین، پھر اثنین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب الہین فرما دیا تو وہ تثنیہ ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا ایک ہے۔ لیکن آگے پھر تاکید کے لیے فرمایا اثنین، دو نہ بناؤ ہرگز۔ انما ہوا، انما حصر کے لیے، انما ہوا الہ واحد، معبود برحق ایک ہے، جو واحد بھی ہے، جو احد بھی ہے، جو صمد بھی ہے، جو لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور اسی سے ڈرو، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ وَلَهُ، یاد رکھیں، جب ظرف مقدم کر دی جائے نا تو حصر ہو، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ورنہ اصل تو تھا نعبد ایاک نستعین، لیکن ایاک ظرف مقدم ہو گئی، حصر ہو گیا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتی ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں، اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اسی